سبق نمبر 126 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 7 آیت نمبر 54 تا 58۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے، الذی وہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا متمکن ہوا وہ، علی العرش عرش پر، یغشی ڈھانپ دیتا ہے وہ، اللیل النہار رات سے دن کو، یطلبہ پیچھے چلا آتا ہے وہ اس کے، حثیثاً دوڑتا ہوا، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر کیے ہوئے، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ، الا آگاہ رہو، لہو اس کے لیے ہے، الخلق تخلیق کرنا، والامر اور حکم چلانا، تبارک اللہ برکت والا ہے اللہ، رب العالمین جہانوں کا پالن ہار ہے۔ پوری آیت۔ بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس نے اپنے حکم میں جکڑ کر پیدا کیے۔ یاد رکھو پیدا کرنا، حکم چلانا اسی کا کام ہے، اللہ بڑی برکتوں والا جہانوں کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ ادعو پکارو تم، ربکم اپنے رب کو، تضرعا عاجزی سے، وخفیۃ اور چپکے سے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ پوری آیت۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور چپکے سے پکارا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ فساد مچاؤ تم، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، وادعوہ اور پکارو تم اسے، خوفا وطمعا خوف اور امید سے، ان رحمت اللہ بلا شبہ اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین نیکوکاروں سے قریب ہے۔ پوری آیت۔ اور تم زمین میں اس کے سدھار کے بعد فساد نہ ڈالو، اور تم اسے خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وَهُوَ اور وہ، الذی وہی ہے جو، یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہوائیں، بشراً خوشخبری والی، بین یدئی آگے ہے، رحمتہ رحمت اس کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا اقلت جب اٹھا لائیں وہ، سحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھاری، سقناہ ہانکتے ہیں ہم اس کو، لبلدن ایسے شہر کے لیے، میتن جو مردہ ہو، فانزلنا پھر اتارتے ہیں ہم، بھی ان سے، الماء پانی، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم، بھی اس کے ذریعے،
من کل الثمرات ہر قسم کے پھل، کذالک اسی طرح نخرجو نکالیں گے ہم الموتا مردوں کو، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ پوری آیت۔ اور وہی تو ہے جو خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، جس کے بعد اس کی رحمت برستی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی ہم نکالیں گے، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ والبلد الطیب اور شہر ستھرا، یخرج نکالتا ہے وہ، نباتہ اپنا سبزہ، بإذن ربہ اپنے رب کے حکم پر، والذی اور وہ جو خبوثا خراب ہے، لا یخرج نہیں نکالتا وہ، الا نکیدن مگر ناقص، کذالک اسی طرح نصرف الآیاتی پھیر پھیر کر آیتیں ہم بیان کرتے ہیں، لقومی یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر کرے۔ پوری آیت۔ اور ستھری زمین اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا سبزہ نکال لیتی ہے، اور جو خراب ہو وہ نہیں نکالتی مگر ناقص پیداوار۔ ہم اسی طرح شکر گزار قوم کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے 7ویں رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے تبارک اللہ رب العالمین تک، فرمایا بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، جو اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس نے اپنے حکم میں جکڑ کر پیدا کیے۔ یاد رکھو پیدا کرنا، حکم چلانا اسی کا کام ہے، اللہ بڑی برکتوں والا جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی انسان کدھر بھٹک رہے ہیں؟ کیوں اپنے رب کو نہیں پہچان رہے؟ کیوں اس کی باتیں نہیں مان رہے؟ کیا ہو گیا؟ کیوں فکر آخرت سے وہ غافل ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں دنیا میں ان کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ بقول مفسرین 6 دنوں سے دنیا کے دن رات یا اتنا ہی وقت مراد ہے، کیونکہ تب سورج تھا نہ ہی طلوع و غروب، یا پھر آخرت کے 6 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے مطابق وہاں کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہے۔ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے ممکن ہے اتنا عرصہ مادہ کی تیاری سے لے کر مختلف شکلوں سے گزارتے ہوئے تکمیل تک لگا ہو۔ ایسا کرنا خدا کی صفت کن فیکون کے منافی نہیں، کیونکہ اشیاء کو ان کے ہر مرحلے اور درجے میں بتدریج کھڑا کرنے کے ارادوں کا نام کن ہے۔ جس طرح اس دنیا میں آغاز سے انتہا تک ہر کام تدریجاً ہوتا نظر آ رہا ہے، اس میں لوگوں کے لیے یہ تعلیم بھی ہے کہ باوقار طریقے سے دھیرے دھیرے کام نمٹائے جائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تحمل رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تخلیق ارض و سما کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا معنی تخت پر متمکن ہونا، بلند ہونا، قائم ہونا، قابو پانا، سیدھا کرنا اور قرار پکڑنا ہے۔ بقول مفسرین یہ لفظ اللہ کی حاکمیت و تصرف کو فقط ظاہر کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو ہر قسم کی زمانی اور مکانی نقل و حرکت، حدود و قیود سے اور جسم و جگہ سے پاک ہے۔ عرش اور کرسی بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ جیسے وہ ان تمام موجودات و مخلوقات کے بعد ہمیشہ قائم ہے، ویسے ہی وہ اپنی شان و صفت کے ساتھ ان مخلوقات سے پہلے بھی ہمیشہ سے قائم تھا۔ جمہور محققین کے نزدیک یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، جس کی حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کی کھود کرید میں پڑنا عقلاً محال ہے، بس ایمان لانا ہوگا کہ بغیر کسی تمثیل کے جو بھی اس کے لائق شان ہے، اسی کے مطابق اس نے عرش بالا سے جو کہ تجلیات کا مرکز ہے، کائنات فلکی و ارضی میں کاموں کی تدبیریں جاری کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی ایک اور آیت میں ثم استوی علی العرش کے بعد لفظ یدبر الامر کا اشارہ اسی طرف ہے۔ انہی تدبیروں کے تحت رات کا دن
دن کو چھپا لینا اور پھر دن کا رات کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ کر رات کو ختم کر دینا، جس کا الٹ بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ سورج کی گردش سے ہے، لیکن سورج اور چاند سمیت ستاروں اور سیاروں کی گردش خواہ مخواہ ہرگز نہیں، بلکہ سب اپنی پیدائش سے ہی خدا کے جاری کردہ نظام میں جکڑے ہوئے اس کے تابع فرمان ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ چیزوں کا سرے سے پیدا کرنے اور ان پر اپنی مرضی منشا نافذ کرنے والا خدا کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بقول مفسرین، آگاہ رہو، جب مخلوق اس کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اس جملے میں لفظ خلق سے جملہ مادی چیزیں اور لفظ امر سے جملہ تکوینی احکام مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوگا، انسانوں، جنوں سمیت کائنات کی تمام چھوٹی بڑی مخلوقات عدم سے وجود میں آنے اور برقرار رہنے اور پھر استعمال ہونے، یعنی نفع نقصان پہنچانے میں خود مختار نہیں، بلکہ مجبور و محکوم ہیں۔ اللہ کے تدبیری یا تکوینی احکام سے کوئی مخلوق نکل جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ البتہ تشریعی احکام میں جن و انس کو صرف اور صرف ارادے اور عمل کی آزادی دے دی گئی ہے۔ جیسے تخلیق میں، ویسے ہی تدبیر اور تصرف میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ بڑی برکت والا ہے۔ برکت کا معنی بڑھوتری اور پاکی ہے، یعنی وہ ہر خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے، جو برکت دیتا بھی ہے، برکت اتارتا بھی ہے۔ اس کا نام اور اس کی نسبت بھی با برکت ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ فرمایا، تم اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور چپکے سے پکارا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہو، چاہیے کہ سب لوگ اپنی حاجتوں، ضرورتوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں صرف اسے ہی پکارا کریں۔ بقول مفسرین، پکارنے کے دو معنی ہیں، ایک دعا مانگنا اور دوسرا ذکر و عبادت کرنا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو دعا کو عبادت کا مغز اور نچوڑ قرار دیا ہے۔ بہرکیف دعا ہو یا عبادت، اس میں خالص اللہ کی طرف یکسو رہنا چاہیے۔ پھر جتنی زیادہ عاجزی اور پوشیدگی ہوگی، اتنی ہی زیادہ قبولیت بڑھ جائے گی۔ عاجزی سے مراد گڑ گڑانا، کمزور پڑنا، مسکین بننا ہے، اور پوشیدگی سے مراد پست آواز ہونا، تنہائی اختیار کرنا اور توجہ مرکوز رکھنا ہے۔ مفسرین سے یہی مفہوم منقول ہیں۔ گویا بوقت دعا الفاظ کے چناؤ میں اور لب و لہجے میں اور بدنی حیت میں کمال انکساری ہونی چاہیے۔ خلوت بھی میسر آ جائے تو بہت بہتر ہے، جو خلوص کی دلیل ہے، ورنہ ریاکاری کا اندیشہ رہے گا۔ ذکر و عبادت میں اخفاء ہی پسندیدہ ہے، ما سوائے فرض عبادات کے یا اذان، تکبیر اور تلبیہ وغیرہ کے۔ بحوالہ بخاری بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، غزوہ خیبر کے موقع پر جب دعا اور تکبیر کے لیے لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں سنا رہے، بلکہ تمہارا خدا تو سننے والا اور قریب ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے، چپکے سے دعا یا ذکر کرنا بلند آواز کی نسبت 70 درجے افضل ہے۔ بعض نے کہا، نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی دعا ہے۔ البتہ تعلیم و تربیت کے لیے بلند آواز سے ذکر کروانے اور دعا مانگنے میں حرج نہیں، جس طرح تصوف کے سلاسل میں پیران طریقت کے ہاں ذکر بالجہر مروج ہے۔ لیکن ریاکاری اور سمع خراشی سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بقول مفسرین، اس جملے سے مراد ناجائز دعائیں مانگنا، عقل کے یا ضابطۂ تقدیر کے یا شرع کے خلاف دعائیں مانگنا، چلا کر دعائیں مانگنا، لعنت کی یا کسی کے نقصان کی دعائیں مانگنا، یا دعا مانگتے وقت کوئی قید لگانا، جیسے بحوالہ بغوی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ
اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے سنا جو کہہ رہا تھا مولا مجھے جنت کے دائیں طرف سفید محل دینا۔ فرمایا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت دینا۔ بعض نے کہا مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینا یا بے رغبتی اور بے یقینی سے دعا مانگنا بھی حد سے تجاوز ہے۔ آیت نمبر 56 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تک۔ فرمایا اور تم زمین میں اس کے سدھار کے بعد فساد نہ ڈالو اور تم اسے خوف اور امید سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ یعنی صحیح زمین کو خراب نہ کیا جائے۔ بقول مفسرین زمین کی اصل بگاڑ نہیں بلکہ سدھار ہے، پھر جتنی خرابی پیدا ہوئی اس کا سبب انسان ہے۔ خرابی کا ایک سبب تو انسان کا ظاہری کسب ہے، جیسے ظلم و زیادتی، قتل و غارت، لوٹ مار، چوری چکاری، چھینا چھپٹی، افراتفری وغیرہ، جس سے اہل زمین کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ خرابی کا دوسرا سبب باطنی بدعقیدگی ہے، جیسے کفر، شرک، الحاد، منافقت، غفلت و نافرمانی وغیرہ، جس کی نحوست سے زمین کی پیداوار اور سکونت متاثر ہوتی ہے۔ طرح طرح کی وبائیں پھوٹتی اور آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور تفسیر یہ ہے کہ خدا کی نافرمانیوں سے فساد جنم لیتا ہے، جبکہ فرمانبرداریوں سے سدھار آتا ہے۔ اسی لیے آگے لفظ وَادْعُوهُ لا کر فرمانبرداری کرنے کا کہہ دیا کہ تم بس اسی کو پکارو۔ پکارنے سے یہاں عبادت مراد ہے، اور عبادت صرف نماز روزے کا ہی نام نہیں بلکہ جملہ عادات، معاملات اور اخلاقیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق بن جائے تو پھر وہ بے ضرر سے ہو جاتے ہیں اور ان میں فساد کے جراثیم خود بخود ختم دکھائی دیتے ہیں، جیسے قرون اولیٰ میں ہوا۔ یا تو یہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے کہ زمین اپنی اصلی حالت میں درست تھی، پھر انسانوں کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، یا پھر باقی نبیوں کی طرح نبی علیہ السلام نے بھی آ کر ایک بار پھر زمین کی اصلاح کا مشن مکمل فرمایا۔ اب پھر سے زمین کو خراب کرنے کی بجائے دعا اور بندگی کی طرف اس انداز میں توجہ رکھی جائے کہ عدم قبولیت کا ڈر بھی ہو اور قبولیت کی امید بھی ہو۔ بعضوں نے کہا اگر قلبی رجحان نہ بنے تو جذبہ خوف سے، اور اگر قلبی رجحان بن جائے تو جذبہ امید سے دعائیں اور عبادتیں جاری رکھی جائیں۔ ایک قول یہ بھی ہے سابقہ آیت میں دعا کے دو ظاہری آداب مذکور تھے، ایک عاجزی اور دوسرا آہستگی۔ اس آیت میں دو باطنی آداب کا ذکر ہے، ایک خوف اور دوسرا امید۔ بلا شبہ رحمت خداوندی نیکوکاروں کے ہی نصیب اور قریب ہوگی اور زمین پر عافیت و برکت نازل ہوگی۔ آیت نمبر 57 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ سے كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تک فرمایا اور وہی تو ہے جو خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے، جس کے بعد اس کی رحمت برستی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی ہم نکالیں گے، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو۔ یعنی جس خدا سے تعلق جوڑنے اور مناجات کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے کل مخلوقات کی روزی روٹی کا بندوبست بارشی نظام کے ذریعے کرتا ہے۔ جس طرح وہ خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح وہ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے عمل پر بھی قادر ہے۔ ممکن ہے اخروی حیات میں شک کرنے والوں کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے۔ بحوالہ بغوی بقول ابن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب لوگ پہلی سور پھونکنے پر مر جائیں گے تو اللہ عرش کے نیچے سے پانی برسائے گا جس کا نام آب حیات ہے۔ اس پانی سے مردے قبروں کے اندر ایسے اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے۔ جب اجسام مکمل ہو جائیں گے تو ان کی ارواح کو ان میں داخل کر کے سلا دیا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر انہیں قبروں سے باہر نکال لیا جائے گا۔
آیت نمبر 58 والبلد الطیب سے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون تک فرمایا، اور ستھری زمین اپنے پروردگار کے حکم سے اپنا سبزہ نکال لیتی ہے، اور جو خراب ہو وہ نہیں نکالتی مگر ناقص پیداوار۔ ہم اسی طرح شکر گزار قوم کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یعنی باوجود اس کے کہ زمین بچھانے والا خدا ہی بارش برسا کر زمین کو تازگی بخشتا ہے، لیکن زمین اگر ستھری ہو اور خدا کا حکم بھی ہو تو ہریالی دیتی ہے، ورنہ شور زدہ اور کھاری زمین اول تو ہریالی دیتی ہی نہیں، اگر دے بھی دے تو ناکافی اور ناقص ہوتی ہے۔ اسی طرح وحی کی بارش بھی صرف ان کے دلوں پر ہی اثر کرتی ہے جنہیں خدا نیکی تقوی کی توفیق بخشتا ہے، ورنہ مجرم لوگ سب کچھ سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ کا کھول کھول کر نشانیاں بتانا اور سمجھانا شکر گزاروں کو بھلا لگتا ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے، جو ستھری زمین پر برسے اور وہ اسے جذب کر لے تو خوب سبزہ نکلتا ہے، یا ایسی زمین پر برسے جہاں پانی جذب ہونے کی بجائے کھڑا ہو جائے تو وہ پانی جانداروں اور فصلوں کی سیرابی کے کام آ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چٹیل میدان ہو جہاں پانی کھڑا بھی نہ ہو اور جذب بھی نہ ہو تو ایسا خطہ بارش سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ وحی کی بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب سدھر سنور جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خود سنورنے کی بجائے دوسروں تک علوم وحی پہنچا دیتے ہیں، اور باقی لوگ اتنے بنجر ہوتے ہیں نہ وہ خود عمل پر تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کا بھلا کرتے ہیں۔